شان عما نواله الله جل جلاله الله جل جلاله تیرے نام پر اے میرے خدا میرا دل فدا میری جان فدا میری روح کی ہے غذا تیرا نام لب پہ رہے صدا تیرا نام لب پہ رہے صدا ہو تیری رضا میری آرزو ہو تیری رضا میری آرزو اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ ماشاءاللہ جناب، آج کے اس پروگرام کا آغاز ہماری بہت پیاری ماہنور خان کی خوبصورت آواز سے ہوا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی و بارک وسلم وصلی علیہ۔ آج جمعۃ المبارک ہے اور 10 رمضان المبارک ہے۔ آپ دیکھ رہی ہیں نعمت افطار ARYQ TV کی خصوصی ٹرانسمیشن، اور یہ سیگمنٹ ہے جناب خواتین کے لیے اسپیشلی ڈیزائن، جس کا سرنامہ ہے ماہ رمضان اور خواتین۔ جناب آج یوم وصال اماں خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہے۔ مومنوں کی سب سے پہلی ماں آپ ہیں، اسلام کی سب سے پہلی محسنہ آپ ہیں، نبی طاہر و مطہر کی پیاری پیاری طاہرہ۔ آج ہم آپ کو سلام عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور آپ کے فضائل و مناقب کے تعلق سے آج سیر حاصل گفتگو فرمائیں گی ہم سب کی پسندیدہ اسکالر ماشاءاللہ پرمغز لب و لہجہ رکھتی ہیں محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ۔ سلام عرض کرتے ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ ماشاءاللہ۔ جناب ہم بات کر رہے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ اول کے تعلق سے۔ اتنا بڑا شرف، اتنی بڑی سعادت، کیا کہیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین۔ اہل ایمان، اہل اسلام کی مادر مشفق، بانو اعلیٰ، اسلام کی خاتون اول، غمگسار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، ایمان لانے میں اول، نماز پڑھنے میں اول۔ آپ کے فضائل اور مناقب تو بے شمار ہیں۔ آپ کی ابتدائی زندگی پر نگاہ ڈالتے ہیں تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح نبی کریم علیہ السلام سے 40 سال کی عمر میں ہوا۔ اس سے پہلے کی جب زندگی پر نگاہ ڈالتے ہیں تو آپ بچپن ہی سے بہت ذہین اور فہم و فراست رکھتی تھی۔ آپ کی پہلے 2 شادیاں ہوئیں، ایک ابو حالہ سے اور ایک عتیق مخزومی سے، مگر آپ بیوگی کی زندگی گزار رہی تھی دونوں کی وفات کے بعد، اور آپ کے والد محترم آپ کو ترجیح دیتے تھے بھائیوں پر بھی، اور تجارت کے سارے امور انہوں نے آپ کے سپرد کیے۔ دیکھیں ندا، جب بھی ہم نے کسی شخصیت کا جائزہ لینا ہو تو 2 چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں، ایک اس فرد کا حسب نسب اور دوسرا اس کا کسب۔ تو جب ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کی زندگی پر نگاہ ڈالتے ہیں تو آپ کا نسب نبی کریم علیہ السلام سے 5ویں پشت پہ جا کر مل جاتا ہے۔ آپ قریش کے ایک معزز گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں، اور آپ کے والد محترم کا ایک بڑا مقام تھا اس قریش مکہ میں۔ پھر دیکھیں دوسری بات ہوتی ہے کسب۔ کسب کیا ہے؟ انسان کے اخلاق، انسان کی عادات، اس کی ذہانت، اس کی قابلیت۔
اور آپ دیکھیں تو اس معاشرے میں جہاں گندگی تھی ہر طرف معاف کیجیے گا، ایک فحاشی تھی، ایک ظلم تھا، استحصال تھا، اور اس زمانے میں ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو طاہرہ کے لقب سے یاد کیا سبحان جاتا ہے، اللہ، اور رئیس اور قریش مکہ کے بڑے بڑے سردار آپ سے شادی کے خواہش مند ہیں، کیونکہ آپ امیر بھی ہیں، آپ کی ایک اپنی شان اور ایک اپنا وقار بھی ہے، اور آپ معززین شہر میں مشہور ہیں، ایک ایسا کردار جو اپنی پاکیزگی کی وجہ سے مشہور ہے۔ پھر آپ دیکھیں تو آپ تجارتی امور انجام دیتی ہیں، تو آپ کے پاس جو عملہ ہے اس میں عرب بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، غلام بھی ہیں، خدمتگار بھی ہیں، اور یہ ایک فرد کی بڑی انتظامی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ ان سب کے ساتھ ایک اپنے مال تجارت کو استعمال کرے۔ اور جب تجارت کا مال جایا کرتا تھا تو قریش مکہ کے تمام سرداروں کا مال ایک طرف اور ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کا مال ایک طرف، یعنی اتنی زیادہ یہ رئیس شمار ہوتی تھی۔ اور پھر آپ ہر دفعہ ایک کو وکیل تجارت مقرر کیا کرتی تھی جو آپ کے مال کو لے جاتا اور بیچا کرتا تھا شام اور اس کے اطراف میں جتنے قافلے جایا کرتے تھے، کیونکہ اہل مکہ کی زیادہ جو روزگار کا انحصار تھا وہ انہی تجارتی قافلوں پر تھا۔ آپ دیکھیں تو اس حوالے سے انہوں نے ایک معاشی جدوجہد کی اور ایک اپنے کردار اور اس سے یہ ثابت کیا کہ ایک طرف عورت بھی اس عظیم کردار کی متحمل ہو سکتی ہے، اور دوسری طرف رہتی دنیا تک اہل ایمان کے لیے، خواتین کے لیے تجارت جیسا شعبہ اپنا کر معاشی سٹرگل کو جائز قرار دے دیا گیا آپ کی وجہ سے۔ صحیح۔ تو پھر آپ دیکھیں تو آپ کی جب نبی کریم علیہ السلام کا آپ کو پتہ چلا آپ صادق اور امین ہیں، آپ کا ایک شہرت تھی، آپ کی ایک دیانت کی، امانت داری کی، آپ کی وجاہت کی، آپ کے حسن و جمال کی، تو انہوں نے چاہا کہ نبی کریم علیہ السلام آپ کا مال لے کر جائیں۔ تو انہوں نے درخواست بھیجی حضرت ابو طالب کے پاس، اور حضرت ابو طالب نے آپ نبی کریم علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ ان کا مال تجارت لے کر جائیں۔ انہوں نے دگنے منافع کی بھی پیشکش کی اور اپنے غلام میسرہ کو نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ کر دیا، اور ساتھ کرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ جاننا چاہتی تھی نبی کریم علیہ السلام کی ذات کے بارے میں، آپ کے اخلاق و عادات کے بارے میں، اور اس لیے انہوں نے اس غلام کو خاص ہدایات دے کر نبی کریم علیہ السلام اور بات کو تھوڑا سا آگے بڑھا دیجئے، اتنا خوبصورت آپ نے ذکر چھیڑ دیا ہے، تو نکاح کا احوال بھی ہم جاننا چاہیں گے۔ جدا دیکھیں اب میسرہ جب جاتا ہے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ، اور اس وقت جو سفر ہوتے تھے تجارت کے وہ مہینوں پر ہوتے تھے موقوف، تو وہ جب ساتھ ساتھ رہا، ایک تو خصوصی ہدایات ہیں چونکہ ام المومنین کی، اور ایک ویسے بھی خدمت پر چونکہ معمور ہے، تو وہ حیرت سے دیکھا کرتا تھا نبی کریم علیہ السلام کی دیانت داری، آپ کا حسن اخلاق، اسے کوئی ایسا شخص اس سے پہلے نظر ہی نہ آیا تھا جو اتنی خوبیوں کا حامل ہو۔ پھر راستے میں قدم قدم پر ایک بشارتیں، ایک پیشن گوئیاں اسے نظر آ رہی ہیں، پھر آپ علیہ السلام کے حسن معاملگی جو آپ تجارت کے امور میں کیا کرتے تھے، جس سے نتیجہ کیا نکل رہا تھا کہ منافع دگنا تگنا ہو رہا ہے۔ اور پھر ساتھ ساتھ دیکھا اس نے کہ آپ علیہ السلام لات و عزیٰ کی قسم نہیں کھاتے، آپ میں کوئی بری عادت نہیں ہے، آپ تو حسن اخلاق کی ان بلندیوں پر ہیں۔ تو میسرہ آپ نبی کریم علیہ السلام سے پہلے مکہ واپس آ گیا، اور اس نے آ کر وہ نقشہ کھینچا نبی کریم علیہ السلام کی ایک ظاہری اور باطنی رہنائیوں کا، اور آپ کی طبیعت کا، آپ کے مزاج کا، آپ کے حسن خلق کا، کہ روایات میں آتا ہے کہ جب نبی کریم علیہ السلام تشریف لا رہے تھے تو ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ اپنے بالا خانے میں تشریف لے گئیں، اور وہاں سے انہوں نے منظر دیکھا، نبی کریم علیہ السلام کی ایک انوکھی شان دیکھی کہ وہ آپ سواری پر سوار ہیں، اور آپ کا اتنا روشن اور پر نور چہرہ انور ہے کہ وہ اسی وقت مجسمہ محبت و عقیدت بن گئے، اور انہوں نے خود شادی کا پیغام بھیجا اپنی دوست نفیسہ کے ذریعے، جو حضرت ابو طالب تک پہنچا، اور حضرت ابو طالب نے نبی کریم علیہ السلام سے اور سیدنا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا۔ ادھر سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کی چونکہ والد فوت ہو چکے تھے، اس لیے آپ نے اپنے چچا عمرو بن اسد اور ورقہ بن نوفل کو بلایا، اور حضرت ابو طالب نے اس پیغام کو قبول کیا۔ اب آپ دیکھیں ایک خاتون خود پیغام بھیج رہی ہیں اور اپنی دوست کے ذریعے پیغام بھیج رہی ہیں، پھر نبی کریم علیہ السلام کے گھرانے کے یہ چند افراد تشریف لے گئے، اور وہاں جا کر حضرت ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا، 500 دینار اور بعض میں آتا ہے کہ 400 دینار حق مہر مقرر ہوا، خوشیاں منائی گئیں، انہوں نے غلام سارے آزاد کر دیے، کنیزوں کو حکم دیا کہ دف بجا بجا کر مسرتوں کا اظہار کریں۔ سبحان اللہ۔ اس موقع پہ ایک بریک لیں گے، یہ ذوفشاں ذکر ہے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا، ہمارے ساتھ رہیے۔
कौन भूले भला पैगाम खदीजा तेरा, दिल की दुनिया पे रकम नाम खदीजा तेरा, और तेरी दौलत ने दिया दीने मोहम्मद को चराग, तेरी दौलत ने दिया दीने मोहम्मद को, उसको ऐसे कह देती हूँ, फरोग, अब भी मकरूज है इस्लाम खदीजा तेरा, अब भी मकरूज है इस्लाम खदीजा तेरा। बात हो रही है आप रदी अल्लाह ताला अन्हा के निकाह के हवाले से, और क्या प्यारी बात कि मैं चाह रही थी आप कहती रहें और हम और हमारे नाज़रीन सुनते रहें। बेहतरीन रफ़ीक़ा हयात, गम गुसारे रसूल, हम ख़याले रसूल, और ये प्यारे प्यारे जो राबते हैं, ये प्यारी प्यारी जो रफ़ाक़त है, इसका अहवाल हम सीखेंगे, जानेंगे आपसे। निदा, देखिए तारीख़ में नबी करीम अलैहिस्सलाम के आशिक बहुत से गुजरे हैं और क़यामत तक आते रहेंगे, मगर उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा वो मुहिब हैं, वो आशिक है कि जो मुजस्मे मोहब्बत व अक़ीदत नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ौजियत में आती हैं। तो आप एक रईस खातून है, आप तसव्वुर करें, जिनके पास मुलाजमों और खिदमतगारों की कमी नहीं है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में आने के बाद जब आपके औलाद होती है, बेटियां होती हैं, हज़रत कासिम रज़ियल्लाहु अन्हु होते हैं, तो वो खिदमतगार और आया रखी गई जो उनकी देखभाल करती थी, मगर आका अलैहिस्सलाम का हर काम वो अपने हाथों से खुद करती थी। नबी करीम अलैहिस्सलाम का काम कभी भी आपने उन खिदमतगार ख़वातीन के सपुर्द नहीं किया। तो जैसे आपने कहा कि वो हर गम गुसार हैं, एक ऐसी दोस्त हैं, एक ऐसी वफाचार है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जो पैगाम लेकर आपने उठना था, आपने नबुव्वत का ऐलान करना था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके लिए वो साथी चुना जो उन कठिन रास्तों पर आपके हमनवा हो सके, जो अज़्म की, हौसले की एक चट्टान बनकर आपका साथ दे सके, और उम्मुल मोमिनीन सैयदा उस पर पूरी उतरी। आप देखें तो उन्होंने अपना माल, अपने मता, अपना सारा कुछ नबी करीम अलैहिस्सलाम के कदमों पर कुर्बान कर दिया। वो पहली हस्ती हैं कि जिन्होंने फ़ौरन ईमान कबूल किया, गोया उस सीने नबुव्वत से जब उस शुआ निकली इस्लाम की, तो सबसे पहले जो मुज़य्यन हुई वो उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा थी। आप अलैहिस्सलाम तन्हाई के ख्वाहिशमंद हुए तो वो उसी में आपके हमनवा हो गई। ये नहीं कहा कि मुझे आपकी रफ़ाकत की ज़रूरत है, आप मुझे वक्त दें, नहीं, आप अलैहिस्सलाम गारे हिरा जा रहे हैं तो वो पूरा इंतज़ाम कर रही हैं, और ये कई घंटों, कई दिनों का नहीं, सालों का मामला है। बेशक बेशक ऐसा ही है, और फिर खाना साथ भेजती हैं, और अगर ज़्यादा दिन गुजर जाते हैं गुलाम को भेजती हैं, आपके लिए तमाम करती हैं, हर तरह से आपको पूरी सहूलत देती हैं कि घर की तरफ से आप बेफिक्र हो जाएं, आपको घर की तरफ से फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं, क्योंकि इंतजामी सलाहियतों की हामिल उम्मुल मोमिनीन सैयदा घर पर मौजूद है। और ये ढारस मर्द के लिए कितनी जरूरी है, बहुत आज के दौर में भी जरूरी है। बिल्कुल ऐसा ही है, हर दौर की औरत के लिए मिसाल है। बेशक 100% एदा। और नबी करीम अलैहिस्सलाम का पैगाम चूंकि आफाकी और उतर कर हिरा से सुए कौम आया, और एक नुस्खे की मियाँ साथ लाया। फिर आप देखें तो नबी करीम अलैहिस्सलाम पहला पैगाम जब वही आती है तो ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, उम्मुल मोमिनीन सैयदा है जो कितने प्यारे अल्फाज से आपकी नात गोया कहती है कि आप रिश्तेदारों का ख्याल रखने वाले, आप गरीबों का हाँ जी देखिए, और ये गोया नात है, एक आपकी सनाखानी है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। फिर वर्का बिन नौफल के पास जाना, फिर उनसे रहनुमाई लेना, उनसे हिदायत लेना, फिर आप अलैहिस्सलाम की ढारस बनाना। फिर आपने जब नमाज शुरू की, सबसे पहले उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा, सैयदना मौला अली करमल वजू, आप दोनों साथ खड़े होते हैं, ईमान लाने में अव्वल, नमाज पढ़ने में अव्वल। फिर आप देखें तो आका अलैहिस्सलाम जो इबादत करते हैं वो उनके साथ साथ वही उसी इबादत को मिनवन अपना लेती हैं। और आप जब आप कुरैश मक्का पर सख्तियाँ करते हैं तो वो घर आते हैं तो वो हर तरह से उनका साथ देती हैं। आप शेब अबी तालिब को आप अपने तसव्वुर में लाएं, ताइफ का सफ़र आप ज़हन में लाएं कि उम्मुल मोमिनीन सैयदा हर कदम पर आपके साथ है। कहाँ उस घाटी में पत्ते खाकर गुजारा करना पड़ा, लेकिन उनकी जुबान पर शिकवा नहीं आया एक लम्हे को भी। फ़ज़ाइल व मनाक़िब के साथ आज की औरत को क्या पैगाम आपकी सीरत से लेना चाहिए? हर दौर के लिए मिसाल है ना, एग्जैक्टली एक मिसाली बीवी, मिसाली माँ,
کہ آپ ماں ہیں تو بیٹی سیدہ خاتون جنت جیسی ہیں، آپ نے اس گھر کو رشک فردوس بنا دیا سبحان اللہ، جس پر فرشتے رشک کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ایسا گھر تھا، ہر بیوی کو اپنی رہنمائی کے لیے ام المومنین کی طرف دیکھنا چاہیے، سیدہ کی طرف دیکھنا چاہیے۔ پھر آپ دیکھیں تو ان کی جو عادات تھیں عبادت گزاری میں، اپنے شوہر کی اطاعت میں، محبت میں، جیسے میں نے کہا کہ مجسمہ عقیدت و محبت، وفاشار بیوی، غم گسار دوست، یہ سارے پہلو ایسے ہیں جو آج بھی گھروں کو جنت بنا سکتے ہیں اگر خواتین ان سے رہنمائی لیتی ہیں۔ پھر آپ دیکھیں تو انہوں نے بچیوں کی تربیت کس انداز سے کی، ساری بچیوں کی، کہ وہ اپنے اپنے گھروں میں کس انداز سے انہوں نے اپنے شوہروں کے ساتھ ان گھروں کو جنت بنا دیا۔ تو یہ ام المومنین کی ہی تربیت ہے۔ ایگزیکٹلی۔ پھر آپ دیکھیں تو انتظامی صلاحیتوں کی جو میں بات کرتی ہوں کہ گھر کے پورے نظم انصرام کرنا اور نبی کریم علیہ السلام کو ہر طرح سے بے فکری عطا کرنا، یہ ام المومنین کا ہی خاصہ ہے۔ وہ مشفقہ تھی، اللہ نے ان کو سلام بھیجا، جبریل امین نے ان کو سلام بھیجا۔ اللہ اکبر۔ اب اس سے بڑھ کے اور کیا فضیلت ہوگی موتیوں والے محل کی خوشخبری جانب سے چنیدہ خاتون اپنے پیارے نبی کے لیے۔ میں بہت شکر گزار ہوں آپ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا سایہ، آپ کا پرمشفق سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے۔ میں شکر گزار ہوں ہماری پیاری بہن ماہنور خان کی، آپ کی آواز میں کلام شامل کریں گے اس پیاری سی بات کے ساتھ کہ ساری دنیا سکون حاصل کرنے کے لیے، سکینہ حاصل کرنے کے لیے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے، اور حضور کو سکینہ اماں خدیجۃ الکبریٰ کی بارگاہ سے ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری عقیدتیں ان تک پہنچائے اور ہم سب کو ان کے اسوہ مبارکہ پہ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔ پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو۔ کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے جی، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے، آ تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے، اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ عرش اعظم پہ جس
جس کی